گے، لیکن بندہ گزر گیا، ماں باپ گزر گئے تو پھر وہ ملتے نہیں ہیں۔ کتنی مشہور حدیث شریف ہے، اور ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، اور مجموع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، بڑی جید راویوں سے یہ حدیث شریف ہم تک پہنچی ہے کہ سرکار نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور کلیات کے ماہر ہیں، بڑے جامع الکلام ہیں، حضور نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ماں کے قدموں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے، جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے۔ اور اگر ماں باپ کا وصال ہو گیا ہے تو ان کی قبروں کی پائیدی کوئی بوسہ دینا ہمارے مسلک میں ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے۔ ورنہ حدیث شریف میں تو بہت آیا ہے کہ جمعے کے دن اگر ماں باپ کی قبروں کی زیارت، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو کہ ماں باپ راضی دنیا سے نہ گئے ہوں تو لوگوں اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ورنہ معاملہ دوسری طرف، عالم ہو عابد و زاہد کوئی ہو۔ وہ حضرت جریج کا بڑا واقعہ مشہور ہے، بڑے عابد تھے، نماز پڑھے تھے، ماں نے آواز دی تو سوچا میں نماز پڑھوں، میں اس وقت کیسے جواب دے سکتا ہوں۔ ماں نے کوئی بات ناراضگی کی کہہ کر وہ تشریف لے گئی تو بڑے عابد و زاہد تھے، لیکن آزمائش میں ڈالے گئے، ایک الزام ان پہ لگا، وہ سمجھ گئے، ماں کے پاس گئے، ان سے کہا ماں اپنی وہ دعا واپس لیجئے، آپ مجھے معاف کیجئے۔ جب ماں سے معافی مانگ کر آئے تو وہاں واقعہ بدل گیا، اس چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ میں اس کی اولاد نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ماں باپ کا بڑا حق ہے۔ ہم اور آپ ہیں کیا؟ ہم اور آپ ہیں کیا؟ سوچے تو صحیح، اپنی تاریخ پیدائش تو یا شناختی کارڈ کی کاپی دی ہے نا، تاریخ پیدائش یاد ہے نا، اس سے ذرا چند مہینوں پہلے سوچئے آپ کیا تھے، آپ کا وجود کیا تھا۔ آپ اپنے باپ کا ایک قطرہ آب نجس۔ لوگوں سوچو، ماں باپ سے سینہ اکڑا کے بات کرنے والوں، تمہارا وجود کیا ہے؟ باپ کے پیشاب کا قطرہ اور گندے خون میں آ کے گرا، ماں کے گندے خون میں آ کے گرے، مگر واللہ الخالق الباری المصور، اس وقت بھی اللہ نے تم سے نفرت نہ کی، رحمت فرمائی، فرشتوں کو بھیجا اور کہا جاؤ اسے میرا بندہ بناؤ۔ لوگوں لوٹے اپنے رب کی طرف لوٹو، نماز پڑھو، سجدہ کرو۔ اس نے اس حال، تم کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس سے بری حالت ہو سکتی ہے۔ اتنی نجاستوں سے گزرنے پر اللہ نے رحم فرمایا، کہا جاؤ فرشتوں اس کو میرا بندہ بناؤ، اس کا دل بناؤ، اس کا دماغ بناؤ، اس کی آنکھیں بناؤ، اس کے ہاتھ پاؤں بنائے۔ بچوں کو دیکھا ہے نا آپ نے، کتنے پیارے ہاتھ ہوتے ہیں، ناخن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ناخن ہوتے ہیں مگر حد ادب سے بڑے میں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ ماں کی گود میں دیتا ہے، ایک چیز نہیں دیتا، وہ دانت ہیں۔ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ کو رحم کہتے ہیں، اس پہ بھی کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، وَتَسَاءَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ سورۃ النساء میں ہے، ماں کے رشتوں کا خیال، ماں سے جو رشتے بنتے ہیں ان کا بھی خیال کیا کرو۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماں کے شکم کو رحم کیوں کہتے ہیں؟ بچہ جس میں ہوتا ہے اس کو رحم، میری زبان اتنی پاک ہے نا، آپ کے سننے کی دنیا بھی اتنی پاک رہی ہے۔ یہ تو کیو ٹی وی ہے، ہر بھائی مذہبی پروگراموں سے ماشاءاللہ کافی تطہیر کا کام کر رہے ہیں، ہمارے مزاجوں کی، ہمارے فکر کی تطہیر کا کام کر رہے ہیں۔ وہ تقدس معاب محفلیں ہیں ماشاءاللہ، تسلیم میاں کی توتی بول رہی ہے، الحمدللہ علیہ احسان ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی شخصیت کریمانہ سے قریب ہو رہے ہیں، ہماری تہذیب پہ اس کا سر پڑا۔ یاد رکھیے تہذیب کا، یہ ادب کا، لٹریچر کا، فن کا، سبی رحمانی سے پوچھئے، مذہب سے بڑا تعلق ہے۔ مذہب اگر روح ہے تو تہذیب جسم ہے اور ادب اس کا لباس ہے۔ مذہب روح ہے تو جسم تہذیب ہے اور ادب اس کا لباس ہے۔ کسی میں ادب نہ دیکھو، وہ سمجھو کہ جسم برہنہ ہوا جا رہا ہے، اور اگر تہذیب بھی زوال پذیر ہو تو روح مجروح ہو کے رہے گی، اس کا مذہب، اس کا دین مجروح ہو کے رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ماں کے پیٹ میں دیا، لیکن دانت نہیں دیے۔ کیوں نہیں دیے؟ اس نے یہ نہیں چاہا کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو دنیا میں آتا ہے کتنا پیارا ہوتا ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखे हैं, और अजान देने की सबब हमने दूसरों के बच्चों को भी गोद में लिया। एक अजीब बात है, एक नजासत के ढेर से निकलता है, एक गुस्ल के बाद जब गोद में लिया और अजान दी, मैंने तो सूंघा है बच्चों को, मैंने तो, पता नहीं आप सूंघते हैं कि नहीं, ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन इमाम को सूंघा करते थे। एक दफा बीबी फातिमा ने पूछा, अब्बा जान आप इनको सूंघते क्यों हैं? सरकार ने फरमाया, मुझे इनसे अल्लाह की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। छोटे बच्चों से खुदा की कसम, नौजायदा बच्चा, एक गुस्ल के बाद कौन सा इत्र लगाया जाता है, मगर ऐसी खुशबू होती है, उस स्किन में इतनी पाकीज़गी होती है कि वो पाकीज़गी कहीं और नजर नहीं आती है। अल्लाह, अपने बच्चों से प्यार किया करो लोगों। अल्लाह ताला उस मासूम बच्चे को सब कुछ देता है माँ के पेट में, दांत नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं देता कि इसकी वजह से माँ के सीने को तकलीफ न पहुंचे। आप सोचिए कि वो रब जो छोटे बच्चे को दांत इसलिए न दे कि माँ के सीने को तकलीफ पहुंचे, वो ये पसंद करेगा कि तुम्हारी जबान से माँ का दिल टूटे? जो उस मासूम बच्चे के लिए पसंद न करे कि इसके दांतों से माँ के सीने को तकलीफ पहुंचे, वो ये पसंद करेगा कि तुम्हारी जुबान से माँ के दिल को तकलीफ पहुंचे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ बाप राजी हैं तो रब राजी है। अश्कुरुली वले वालिद, कुरान शरीफ में कई जगह अल्लाह ताला ने ये हद कर दी। एक जगह फरमाया, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, आखिर मेरी तरफ ही लौट कर आना है। तो बहुत हम खुश नसीब हैं, एक ऐसी महफिल में शामिल है कि कोई शख्स अपनी माँ की याद में ये महफिल मना रहा है। उम्मीद है कि हमारे माँ बाप को भी इसका सवाब मिलेगा। ये जो महबूब इलाही रहमत गौसुल आज़म अल्लाह ताला अन्हु की तारीख है एक तरफ, और एक तरफ महबूब इलाही रहमत की तारीख है। हुजूर गौसुल आज़म अल्लाह ताला अन्हु से कोई पूछता था कि हजरत ये मकाम आपको कैसे मिला? आप जो कहते हैं वो हो जाता है, ये मकाम कैसे मिला? का कोई खास बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे एक नसीहत की थी कि देखो अब्दुल कादिर, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। मेरी माँ ने मुझे ये नसीहत की थी कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, अब अल्लाह मेरी लाज रख लेता।